نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں حاضری کا مقصد الحمدللہ 21 اگست بروز جمعۃ المبارک عظمت صحابہ و اہل بیت ریلی جو لاہور کی تاریخ کی ایک عظیم شان ریلی تھی، جس میں میرے سارے حضرات جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اور دیگر اہل سنت کی تنظیمات کے قائدین اور کارکنان بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس میں بھی ہم نے مطالبہ کیا اور اس سے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امہات المومنین، اہل بیت اطہار کے بارے میں جو بے ادبیاں اور گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ادارے حرکت میں آئیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں تاکہ ملک کا امن خراب نہ ہو اور لوگ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ بدقسمتی سے ہماری بات نہیں سنی گئی اور ہماری زبان بھی پھر آہستہ آہستہ تلخ ہوتی گئی۔ ہم نے احتجاج کی صورت اختیار کر لی اور 21 اگست کو جو ہماری ریلی تھی اس میں بھی ہم نے انتظامیہ سے کچھ مطالبات ہی کیے تھے کہ یہ ایکشن آپ کریں، آپ خود روکیں۔ کاش وہ یہ سارا کام ٹائم پہ کر لیتے تو شاید بدمزگی نہ ہوتی، لیکن انہوں نے اپنا کام کرنے کی بجائے ہماری اس ریلی سے فارغ ہوتے ہی اب پہلے ہمارے کچھ کارکنوں کو گرفتار کیا، وہاں سے میرے 2 بیٹوں کو گرفتار کیا، بھتیجے کو گرفتار کیا اور ان پہ ناجائز اسلحہ ڈالا۔ جو اسلحہ لائسنسی تھا ہمارا، جس کی اجازت ہم نے لی ہوئی ہے، اس کو الگ کر کے تھانے میں چھپا کے ان پہ اپنی طرف سے اسلحہ ڈال کے ان کی گرفتاری ڈالی اور اس کے بعد مجھے بھی گرفتار کیا اور گرفتار کر کے دہشت گردی کا مقدمہ بنایا۔ اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، میری اپنی زندگی میں بھی پہلی مرتبہ 50 سالہ سیاسی جد و جہد میں دہشت گردی کا مقدمہ کر کے گرفتار کر کے دہشت گردی کی عدالت تھانے میں رکھا۔ تقریباً 5-6 دن تک پورے ملک میں تشویش کی لہر دوڑی کہ یار ایک آدمی جسے پورا پاکستان اور پوری دنیا پرامن جانتی ہے، جو پاکستان کے امن کے لیے ہمیشہ لڑتا رہا ہے، جو اتحاد امت کے لیے کوششیں کرتا رہا ہے، اس پہ دہشت گردی کا پرچہ کیا گیا۔ دہشت گردی کا پرچہ کرنے والوں نے اس دہشت گردی کا بھی مذاق اڑایا، دہشت گردی کے قانون کا بھی مذاق اڑایا کہ کہاں سوئسائڈر جو ہیں، بمبار جو ہیں وہ اور ملک دشمن جو ہیں ان کو آپ دہشت گردی کے مقدموں میں لاتے ہیں، اور کہاں آپ پرامن علماء کو جو آپ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کارروائی کریں، جو ملک کے امن کے لیے تجاویز دے رہے تھے کہ یار ملک کے امن کے لیے آپ اکٹھا بٹھا لیں لوگوں کو، اور جو گڑبڑ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ بہرحال یہ سارا کچھ ہو گیا۔ 21 کو انہوں نے ہمیں گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد پھر کچھ 5-6 دن کا ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ، اور اس کے بعد جیل بھیجا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ جب یہ بات عدالت میں گئی تو عدالت عظمیٰ نے میرٹ پہ اس کا فیصلہ کیا۔ ایف آئی آر دیکھی، ایف آئی آر بہت کمزور تھی، جھوٹ پہ مبنی تھی۔ عدالت نے اس ایف آئی آر کو دیکھ کے ہماری رہائی کا فیصلہ کیا اور گرفتاری سے لے کے رہائی تک اب پورے ملک میں، بیرون ملک میں محب وطن پاکستانیوں نے، جید علماء نے، قائدین نے، کارکنوں نے، بزرگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے آواز بھی اٹھائی اور دعائیں بھی کیں، جمعہ کے اجتماعات میں بھی اور دینی پروگرامات میں بھی۔ آج ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جتنے لوگوں نے بھی پورے ملک میں، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب کے دور دراز اضلاع میں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، دیہاتوں میں بھی آواز بلند کی اور ایک بیداری پیدا ہوئی لوگوں میں
ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی ہم قانون کا رستہ اختیار کریں گے، اور جہاں جہاں بھی کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امہات المومنین خلفائے راشدین اہل بیت کی شان میں بے ادبی کرے، آپ ان کے خلاف FIR کٹوائیں۔ اور میں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری اس اپیل پہ عمل کیا، قانون ہاتھ میں نہیں لیا، تھانے گئے، تھانے ایسے لوگوں کے خلاف پرچے کروائے، اور جو میری اطلاعات ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں ان گرفت میں آئے ہیں جنہوں نے بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی، اب پکڑے گئے ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں، اب بہت ساروں کے خلاف FIR درج ہو گئی ہیں اور پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے۔ الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے ملک کے لیے ہی، اور خاص کر کے اس ملک کے امن اور اتحاد کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینے کی بجائے قانون کا رستہ اختیار کیا، تھانوں تک گئے، پر درخواستیں دیں اور ان کو متوجہ کیا، اور میں ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے گستاخی کرنے والوں کے خلاف پرچے درج کیے، شکایات درج کی، ان کے خلاف کارروائی کی، بہت سارے لوگوں کو مجلسوں سے پکڑا اور بہت سارے لوگوں کو بعد میں ادھر ادھر سے گرفتار کر کے ان کو جیل کی سلاخوں میں بند کیا الحمدللہ۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرمایا، اور ملک میں، پورے ملک میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عظمت کے لیے جو بیداری پیدا ہوئی ہے، لوگوں کے مبارکباد کے فون آ رہے ہیں پرسوں سے جب سے میں واپس آیا ہوں، ملاقات کے لیے مختلف جماعتوں کے، تنظیمات کے سربراہان، عہدیداران، کارکنان، اور آج سارا دن جمعیت علماء پاکستان کے بہت اہم عہدیداران اور ذمہ داران، رحیم یار خان سے لے کے راولپنڈی رٹک تک مختلف لوگ ملاقات کے لیے تشریف لائے، دعاؤں سے نوازا۔ بہت سارے علماء اہل سنت نے، جمعیت علماء اسلام کے حضرات نے، دیگر تنظیمات، مجلس احرار، ختم نبوت اور مختلف تنظیمات کے لوگوں نے مبارکباد کے پیغام بھی دیے، حوصلہ افزائی بھی کی، ہمارے لیے آواز بھی اٹھائی، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فردن نام اس لیے نہیں لے رہا کہ بہت لمبی فہرست ہے، مسلسل فون آ رہے ہیں، یہ ملک سے بھی آ رہے ہیں، بیرون ملک سے بھی آ رہے ہیں، اور دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا، حق کے لیے آواز اٹھائی، اور حق کے لیے آواز اٹھانے پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے الحمدللہ۔ بہت سارے علماء اہل سنت جو کسی وجہ سے خاموش تھے، ہماری اس کوشش کی وجہ سے، ہماری اس آواز اٹھانے اور چھوٹی سی ہماری تحریک کی وجہ سے، وہ بھی میدان میں آئے، انہوں نے اپنی اپنی مساجد میں آواز اٹھائی، اپنے اپنے پروگراموں میں آواز بلند کی، اور پورے ملک میں یہ آواز سنی گئی۔ اور خاص کر کے جن کو ہم سنانا چاہتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بھی ہماری آواز سنی۔ کاش وہ یہ آواز 2 مہینے پہلے سن لیتے، ہم تو 2 مہینے سے لگے ہوئے تھے، اور ہم مطالب ہیں وہ حرکت میں آئیں۔ وہ پاکستان جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ بنا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں، اہل بیت اطہار کی شہادتوں کے صدقے میں ہمیں ملا ہے، اس پاکستان میں کسی کو اس رستے پہ نہ چلنے دیں کہ وہ یہاں بے ادبی اور گستاخی کرے۔ پاکستان کی تو عزت پوری دنیا میں ہے اسی وجہ سے کہ پاکستان ادب والوں کا ملک ہے۔ پاکستان کے مسلمان جو ہیں الحمدللہ، ان کی غالب اکثریت جو ہے وہ ادب و احترام والی ہے، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب و احترام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی۔ ہماری عزت ان کے نام سے ہے۔ یہی ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے جتنے بڑے ہیں جو ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ان کے صدقے، ان کی نالین پاک کے صدقے بڑی بڑی کرسیاں ملی ہوئی ہیں، بڑی بڑی سیٹیں ملی ہوئی ہیں، وہ اپنی ذمہ داری ڈیوٹی پوری کریں اور ان کی عظمت کے تحفظ کے لیے کارروائی کریں، قانونی کارروائی کریں۔ اور پھر ہمارے آئین میں سارا کچھ موجود ہے، آئین میں ان مقدسات، ان بزرگوں، ان اکابرین، ان اسلاف کی عزت عظمت کے تحفظ کے لیے سب کچھ موجود ہے، صرف اس پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت تھی۔ کوئی نیا معاہدہ تیار نہیں کرنا تھا، کوئی نیا ضابطہ اخلاق تیار نہیں کرنا تھا، ہر شے لکھی ہوئی ہے پہلے سے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اب میں ان
اداروں کا بھی شکر گزار ہوں جو حرکت میں آئے ہماری اس آواز پہ، ہمارے اس مطالبے پہ، اور ان کے حرکت میں آنے کی وجہ سے الحمدللہ آج بہت سارا اطمینان پیدا ہوا ہے۔ اور باقی جو حضرات اس وقت جو لوگ اس وقت بھاگے ہوئے ہیں، جو بے ادبیاں کرنے والے ادھر ادھر چھپے ہوئے ہیں، ان کو بھی جب آپ کٹہرے میں لائیں گے تو آپ دیکھیں گے پورے ملک میں اطمینان بھی ہوگا، امن اور سکون بھی ہوگا، لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، اور آپ کو جو قدرت کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو آپ کو دلی سکون اور روحانیت نصیب ہوگی، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ نوکری آپ کی اپنی جگہ، تنخواہ آپ اس نوکری کی لے رہے ہیں، لیکن جن کے صدقے یہ سارا کچھ مل رہا ہے، جن کے صدقے اللہ نے یہ ملک دیا ہے، جن کے صدقے یہ بڑی بڑی سیٹیں آپ کو ملی ہیں، اگر آپ ان کی عزت اور عظمت کے تحفظ کے لیے تھوڑی سی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو دنیا و آخرت کا آپ کا بھی فائدہ۔ تو میں ان کا بھی، اداروں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ہمارے یہ 19-20 دن کے جیل کے جو ہیں، یہ تو انشاءاللہ ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، اس کی ہمیں پرواہ اور فکر نہیں ہے، لیکن یہ ضرور عرض کرتے ہیں کہ یہ جان جن کے صدقے دی ہے اللہ نے، جن کے طفیل یہ عزتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جن کے نام کا ہم صبح و شام کھا رہے ہیں، ان کی عزت کا پہرا دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس کے لیے کل بھی ہم حاضر تھے، آج بھی انشاءاللہ ہم باجماعت، اور مجھے خوشی ہے کہ ملک کی تمام دینی جماعتوں کے اکابرین جو ہیں ان کے پیغام مجھے آ رہے ہیں کہ عظمت صحابہ و اہل بیت کے لیے انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہیں، اور آپ کے ساتھ ملک میں مل کے ایک ایسی مقبول اور محبوب تحریک چلائیں گے کہ ہمارے ملک کے بچے بچے کے دل میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت اور محبت پیدا ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے لیے ہم آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کل بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے لیے ہماری میٹنگیں مسلسل جاری ہیں، مشاورت بھی کر رہے ہیں، تجاویز بھی انتظامیہ کو دیں گے، انتظامیہ کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی اپنا فرض پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی اس میدان میں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، تعاون کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور ان کا ہم بار دیگر شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اور آخر میں